نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بات چل رہی تھی حضرت حکیم لقمان کی اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ دو ویڈیو جو ہے اپلوڈ کر چکا ہوں۔ پہلی یاد دہانی کے طور پر کہ حضرت لقمان حکیم نے اولاد کی تربیت کے لیے بہترین پہلی نصیحت جو ہے وہ رویہ اچھا ہونا چاہیے، لہجہ اچھا ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ نصیحت اس نے کی، بیٹا اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہ کسی کو کرنا۔ اب تیسری نصیحت ہے، یہاں پہ پھر اس نے کہا یا بنیہ، یعنی حضرت لقمان حکیم جو بھی نصیحت کرتے ہیں اس نصیحت کے شروع کے اندر یا بنیہ کا یہ جملہ لازمی بولتے ہیں کہ یعنی اگر کوئی بھی آپ نے اپنی اولاد کے اندر بات اتارنی ہے اس سے پہلے لہجہ اچھا رکھو۔ تو حضرت لقمان حکیم نے کہا تیسری نصیحت کرتے ہوئے سورہ لقمان کے اندر پھر کہا یا بنیہ کا او میرے پیارے بیٹے۔ پھر اگلی تیسری نصیحت کی کہ جس طرح بیٹا تجھے میں نے کہا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی صفات کے اوپر مکمل یقین بھی ہو، ایمان بھی ہو، اور اللہ کی صفات کے اندر بھی کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ اپنی صفات کے اندر بھی یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات کے اوپر ایمان بھی ہو، یقین بھی ہو، اور پھر عمل کے اندر بھی ہو۔ اگر ایمان ہے یقین نہیں ہے تو تب بھی جو ہے اللہ کی صفات کا پھر خوف اور ڈر پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ کی صفات مثال کے طور پہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، یہ جو ہے اللہ کی ذات کی صفت ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اللہ علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، اللہ دیکھنے والی ہے، ہر جگہ دیکھتی ہے۔ تو یہ اولاد کی تربیت کرتے ہوئے اولاد کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا دیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہر جگہ دیکھتے ہیں، اور اللہ کی نظر سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ باپ کے سامنے بیٹا بیٹھ کر حرکت کرے تو باپ کو جو ہے وہ چکر دے سکتا ہے، ماں کو چکر دیا جا سکتا ہے، محلے برادری کو چکر دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی بصیر ذات ہے کہ اس کی اولاد کی تربیت کرتے اس کے ذہن میں بٹھاؤ کہ بیٹا اللہ کو چکر نہیں دیا جا سکتا، اللہ کو کبھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ کہاں پہ دیکھتی ہے، کتنا دیکھتی ہے۔ اللہ کی ذات نے مثال کے طور پہ جس وقت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو چیونٹی نے آواز دے کر دوسری چیونٹیوں سے کہا کہ چھپ جاؤ، اپنی بلوں کے اندر گھس جاؤ، نبی سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ہے کہیں ان کے پاؤں کے اندر تم روندی نہ جاؤ، مر نہ جاؤ۔ اب قرآن نے اس چیونٹی کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کہا کہ اس نملہ نے کہا، اس چیونٹی نے کہا، اللہ کی ذات نے چیونٹی کی جنس بھی، یعنی کہ جو نملہ کا لفظ بولا اس کے آگے تائے تانیث مؤنث کی لگا کر بتا دیا کہ جس چیونٹی نے آواز دی ہے وہ چیونٹی ذات کے اعتبار سے مؤنث تھی، مذکر نہیں تھی۔ یعنی کہ چیونٹی کی ذات کو اللہ نے ذکر کرنے کا کیا مقصد تھا؟ ویسے کہہ دیتے کہ چیونٹی نے کہا، یہ کیوں یہ ضرورت نہیں تھی کہ مذکر چیونٹی نے کہا یا جو ہے مؤنث چیونٹی نے کہا۔ اللہ کی ذات بتانا چاہتے پہلے تو دیکھو کہ میں علیم اور خبیر کتنا ہوں، خبر رکھنے والا کتنا ہوں۔ اب چیونٹیاں کتنی یہاں پر جو ہے سینکڑوں چیونٹی جمع ہو جائے ہمارے سامنے، وہ چیونٹیاں بولیں تو ہمیں ان کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ ایک چیونٹی نے آواز دی تو اللہ کی ذات نے اس کی آواز کو بھی سنا، سننے کے بعد اللہ کی ذات نے اس کے الفاظ کو قرآن میں نقل بھی کیا۔ نقل کرنے کے بعد پھر اللہ کی ذات نے چیونٹی کی جنس بھی بتا دی۔ چیونٹی کی جنس بتانے کے مجھے اور آپ کو پیغام یہ دیا ہے کہ دیکھو میں خبیر اتنا ہوں، سننے والا اتنا ہوں، میں سمیع اتنا ہوں کہ میں نے اس چیونٹی کی پکار کو سنا ہے، اور میں خبیر اتنا ہوں، بصیر اتنا ہوں کہ میں نے چیونٹی کی جنس کو بھی دیکھ کر بتایا کہ وہ چیونٹی جنس کے اعتبار سے مذکر نہیں بلکہ مؤنث تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے حضرت حکیم لقمان کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اللہ کی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات کی صفات کا بھی مکمل طور پہ جو ہے یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ اولاد کی تربیت کرتے ہوئے یقین بٹھا دیں گے تو پھر دیکھنا بڑے ہونے کے بعد یہ آپ کی قدر بھی کرے گی، اس لیے کہ اسے پتہ ہوگا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے لہجے کو، میری بات کو سن رہے ہیں۔ تو اگر میں نے ماں باپ کی نافرمانی کر دی تو پھر جو ہے اللہ کی ذات کے سامنے مجھے جواب دہ ہونا ہے، وہ مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے سن رہی، کبھی نہیں آپ کی بے ادبی کرے گا۔ اگر جو ہے آپ نے لوگوں سے ڈرایا ہو وہ لوگوں کے سامنے تو آپ کی عزت کرے گا، گھر کے اندر آ کر جو ہے وہ آپ کی جو ہے بے عزتی کرے گا، آپ کو ذلیل کرے گا، تنگ کرے گا۔
تو حضرت حکیم لقمان نے تیسری بات یہ بتائی کہ اللہ کی صفات کے اوپر مکمل اعتماد بھی ہو، ایمان اور یقین بھی ہو۔ یہ بچپن کے اندر جو ہے جو بات بچے کے ذہن میں بٹھا دی جائے، بڑے ہونے تک قبر کی کندھوں تک وہ باتیں ذہن میں رہتی ہیں، اس کے اوپر عمل رہتا ہے۔ بچے کاپی کرتے ہیں ماں باپ کو، بچے جو ہے وہ اپنے ذہنوں کے اندر نقش محفوظ کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کے ذہنوں کے اندر جو بات بٹھا دی جائے وہ پھر آخر تک وہی بات رہتی ہے کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایسا پھر ذہن بن جاتا ہے۔ اس کے اوپر بات کرتے ہوئے میں یہاں پہ یہ واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں۔ جس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے ہیں، تو بازار میں جاتے ہوئے ایک گھر سے جو ہے ایک بوڑھی عورت کی آواز آ رہی ہے، اپنی بیٹی سے کہہ رہی بیٹا آج دودھ کم ہے تو دودھ کے اندر کچھ پانی ڈال لے، دودھ لینے والے آ جائیں گے تو پانی ڈال لینا۔ تو آگے سے بیٹی نے کہا اماں جو ہے اماں حضرت عمر فاروق نے منع کیا ہے، امیر المومنین نے منع کیا ہے دودھ کے اندر پانی ڈالنے سے۔ تو آگے سے اس اماں نے کہا کہ عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو آگے سے اس بچی نے جواب دیا، اس نے کہا اماں عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ذہنوں کے اندر بٹھائی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محنت کی تھی صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے تو تم نے اللہ کی ذات سے مانگنا ہے اور تم نے گناہ سے بچنا ہے۔ اس جو ہے یہ نہیں کہ فلاں دیکھ لے فلاں اس کی وجہ سے نہیں، بلکہ تم نے گناہ سے رکنا ہے تو اللہ کی وجہ سے کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرات صحابہ اکرام جو ہے وہ جا رہے تھے جنگل کے اندر، تو سامنے سے جو ہے ایک بچہ نوجوان بچہ وہ بکریاں چروا رہا تھا۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ان بکریوں کا دودھ ہمیں دے دو۔ اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہے۔ کہا کہ کیا ہو گیا؟ یہ بکری ہمیں دے دو، ہم جو ہے اپنے مالک سے کہہ دینا کوئی بیڑیا کھا گیا، یا دودھ جو ہے نکال کے ہمیں دے دو، ہم تمہیں اس کی قیمت دے دیں گے اور وہ قیمت تم اپنے پاس رکھ لینا۔ اس نے کہا مالک کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا مالک تو نہیں دیکھ رہا، مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو بچوں کے ذہن کے اندر بچپن سے بٹھا دی جائیں۔ حضرت الحکیم لقمان نے کہا اولاد کی تربیت کرتے ہوئے یہ بات بٹھا دو کہ اللہ بصیر ہے، اللہ سمیع ہے، سننے والے کتنے ہیں اور دیکھنے والے کتنے ہیں۔ فرمایا اللہ کی ذات کہتی کالا پہاڑ ہو، کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالی چیونٹی ہو، وہ کالی رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چیونٹی چلے، اللہ کی ذات یہ نہیں کہہ رہی میں پہاڑ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں اس چیونٹی کو تو دیکھ ہی رہا ہوں، اس چیونٹی کے چلنے کی وجہ سے اس کے قدموں کی جو آواز پیدا ہو رہی ہے میں اس آواز کو سن بھی رہا ہوں، اور اس کے پاؤں سے جو چھوٹی چھوٹی لکیریں بن رہی ہیں جو دن کے اجالے کے اندر بھی دیکھنا ناممکن ہے، اللہ کہہ رہے میں رات کے اندھیرے میں اس کی لکیروں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ یعنی یہ بصیر ذات ہے، یہ سمیع ذات ہے۔ یہ بات ہے جو ہے اولاد کی ذہنوں کے اندر پہلی بات یہ تھی آپ کے ذہنوں میں وہ بات کہ لہجہ نرم ہو، لہجہ کا جو ہے تمہارا اچھا ہونا چاہیے، لقمان کا لہجہ لیجئے اولاد کی تربیت کے اندر۔ دوسرا کام یہ کہ اللہ کی ذات کے اندر شریک نہ ٹھہرانا۔ نمبر 3 کہ اللہ کی ذات بصیر ہے، خبیر ہے، اللہ کی جتنی صفات ہیں ان صفات کے اوپر مکمل ایمان بھی ہو اور مکمل یقین بھی ہو۔ جب یہ یقین ہوگا، ایمان ہوگا، پھر انشاءاللہ دیکھنا تمہاری اولاد ایک ایک قدم سنبھل کے گزارے گی۔ اسے پتہ ہوگا میں نے جو چیز جو ہے قدم اٹھانا ہے اللہ کی ذات کے سامنے مجھے جواب دینا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا کہ اگر ذرے کے برابر بھی تم نے کوئی نیکی کی، ذرے کے برابر بھی تمہارے نامہ اعمال کے اندر کوئی خیر ہوئی، قیامت کے دن اس کو سامنے پاؤ گے۔ اگر ذرے کے برابر بھی تمہاری کوئی برائی ہوئی وہ بھی سامنے ہوگی، اس لیے کہ یہ 2 فرشتے بھی اللہ نے کندھوں کے اوپر ہمارے بٹھا دیے ہیں، یہ ہماری باتیں ریکارڈ کر رہے ہیں، جو ہم عمل کر رہے ہیں اس عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحے کی کارگزاری یہ لکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ دائیں کندھے والا فرشتہ لکھ رہا ہے، اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو یہ بائیں کندھے والا فرشتہ لکھ رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ بچے کی تربیت کرتے ہوئے اللہ کی صفات ان کے ذہنوں کے اندر بٹھائیں، پھر دیکھنا زندگی کیسی خوبصورت اور خوشگوار بنے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو جو ہے حکیم لقمان کی یہ تیسری نصیحت کے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔